السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وکفى والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ گرامی صدر، قابل قدر معززین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ لفظ اللہ ہے۔ یوں تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک زمین پر کسی کی زبان پر یہ مقدس نام رہے گا، تب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ اگر کوئی زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی نہ رہے گی تو بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی مذہب والا ہو، ہر ایک کی زبان پر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا خالق کائنات ہیں۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، اگر گوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ، پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ، کرنوں کی جگمگاہٹ میں اللہ اللہ۔ اس نام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ورد زباں کیا، ان کی تکلیف سکون میں بدل گئی۔ اس نام کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں خزاں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول کھلا۔ اس نام ہی کی تاثیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دہکتی آگ میں چلے گئے تو اس نام کی برکت سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ آگ گلشن بن گئی۔ اسی نام کو جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بولا تو اللہ رب العالمین نے غم اور تاریکی سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے اور اچھلتا کودتا دریا خشک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا سے بینا ہو گیا، کوڑھی تندرست ہو گیا، مردہ جی اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نام لیا تو کنکریاں بول اٹھیں، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے۔
عرب کے شہر اور بستیاں رشد و صلاح کے نور سے جگمگا اٹھیں۔ سامعین کرام، غرض یہ ہے کہ اللہ کا نام پکارا نہیں جاتا، اللہ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ یہ نام ایسا مبارک اور بامعنی نام ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک حرف بھی نکال لیا جائے لیکن مطلب ایک ہی رہتا ہے، مقصد ایک ہی رہتا ہے، معنی برقرار رہتا ہے۔ مثلاً اگر شروع میں الف گرا بھی جائے تب بھی اس کے معنی کا حسن برقرار رہتا ہے۔ یہ لفظ اللہ ایسا ہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک سکون آتا ہے۔ کوئی بھی مسلک والا، کوئی بھی مذہب والا دنیا کے جس کونے میں بھی اس اللہ کے نام کو پکارتا ہے اسے دل میں سکون ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ 70 سال سے یا صنم کی رٹ لگاتا ہے، بھولے سے اس کی زبان سے یا صمد نکلتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جی میرا بندہ تو کیا چاہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی بھولے سے تیرا نام لیا، 70 سال سے تجھے بھولا ہوا تھا، یا صنم اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم اپنے بت کو پکار رہا تھا، اس کی زبان سے اچانک یا صمد نکلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتو تمہیں کیا معلوم، فرشتو تمہیں کیا معلوم، جو بندہ مجھے پکار رہا ہے میں اس کا خالق ہوں، اگر میں اس کو جواب نہ دوں تو میرا اور اس بت کا کیا مقابلہ؟ یعنی مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جب اللہ پکارتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبدی اے میرا بندہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر لفظ اللہ سے الف گرا دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے جس کا معنی اللہ کے لیے ہے، اگر لام گرا دیں تو الہ رہ جائے گا جس کا معنی معبود ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک معبود ہے وہ الہ ہے، تمہارا ایک معبود ہے وہ الہ ہے۔ اگر لام کو حذف کر دیں تو لہو باقی رہ جائے گا جس کے معنی ہیں اس کے لیے، اور اگر لام کو بھی حذف کر دیں تو ہا ضمیر باقی رہ جائے گی۔ اس کا متعین مرجع اللہ تعالی کی ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہا کے معنی ہے وہ، اور جب مطلقاً ہا یعنی وہ بولا جائے تو اس سے مراد وہ ہوگا جس کی یہ شان ہے۔ تو آسماں کی بلندی میں وہ اللہ، پہاڑوں کے جلال میں وہ اللہ، درختوں کے جمال میں وہ اللہ، ماضی اور حال میں وہ اللہ، مستقبل اور مال میں وہ اللہ، انسان کی زبان میں قال میں وہ اللہ، ذروں کی زبان حال میں وہ اللہ، سورج کی کرنوں میں وہ اللہ، ستاروں کی چمک میں وہ اللہ، کلیوں کی مہک میں وہ اللہ، سبزے کی مہک میں اللہ، ابر کی دھمک میں اللہ، زندگی کی دھمک میں اللہ، لہروں کی لچک میں اللہ، صحرا کے سناٹے میں اللہ، آبادی کے ہنگامے میں اللہ، ملائکہ کی تسبیحات میں اللہ، مجاہدین کی تکبیرات میں اللہ، داؤد کے نغموں میں اللہ، موسیٰ کے تختیوں میں اللہ، کتاب مقدس کی اناجیل میں وہ اللہ، قرآن کے پاروں میں وہ اللہ۔ یقیناً وہ اللہ ہے۔
اور لفظ اللہ میں کتنا اللہ نے مٹھاس رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہم نے اسی اللہ کو بھلا لیا۔ میں اور آپ دنیا جہاں کے ذکر اذکار میں گھنٹے لگا جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس اللہ کے لیے کوئی محبت والا ٹائم نہیں نکالا کہ اسی اللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ تقریباً 2940 مرتبہ اللہ آیا ہے۔ انسان نے اسے غاروں اور ویرانوں میں تلاش کیا، مگر غیب سے آواز آئی، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ادھر ادھر بھٹکنے والو، ذرا اپنی ذات میں جھانکو تو صحیح۔ تمہاری گویائی میں، وہ تمہاری سنوائی میں، وہ تمہاری بینائی میں، وہ تمہاری سانسوں کی زیر و بم میں وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کا نام، یہ ذاتی نام اللہ ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دلوں سے زنگ اتر جاتا ہے۔ زنگ کیسے اترتا ہے؟ جب ہم اللہ بولتے ہیں، جب ہمارے دلوں میں اللہ سما جاتا ہے، تب ہمارے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر انسان اس دنیا کے اوپر کرتا ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں، اے فرشتو، میں اس بندے کا ذکر آسمان میں کرتا ہوں۔ بندہ ذکر زمین پہ کرتا ہے، بندے کا ذکر آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے انسان۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی زمین پہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ آج میں اور آپ غفلت میں ہیں، یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غفلت میں ہیں، اسی رب کو ہم نے بھلا دیا۔ اور جب انسان پریشانی کے عالم میں آتا ہے تو پھر رب یاد آتا ہے، جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو رب بھی بھول جاتا ہے۔ یہ یقیناً ہماری اور آپ کی ناکامی کی بات ہے کہ ہم اسی اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ کتنا خالق ذات ہے، کتنا مالک ذات ہے۔ اگر ہم اسی اللہ کو بھلائیں گے تو یقیناً میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کا آج اللہ کو جب ہم یاد کرنا شروع ہو جائیں تو یقیناً میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند کلمات میں نے آپ کو سنائے ہیں، ایک طالب العلم ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کے لیے نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔